بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا شمار ان نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو نہایت ہی مؤثر انداز میں عوام الناس تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآنی علوم کی خدمت کے لیے وقف رہا اور انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور دیگر مصروفیات کو بھی ترک کر دیا۔ ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ قرآن کو پڑھیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن کو سمجھیں، اس کی گہرائیوں کو محسوس کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو ہندوستان کے علاقے حصار میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، جس کی وجہ سے ان کی ابتدائی تربیت میں اسلامی تعلیمات کو اہمیت دی گئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد ان کا خاندان پاکستان منتقل ہوا اور لاہور میں آباد ہوا۔ پاکستان آ کر انہوں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کیا۔ میڈیکل کے شعبے میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کی اصل دلچسپی اور رجحان اسلامی علوم اور تعلیمات کی طرف ہے۔ چنانچہ انہوں نے طبی شعبے کو چھوڑ کر دینی تعلیمات کی ترویج کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی دینی زندگی کی ابتدا مولانا سید ابو العلا مودودی کی جماعت اسلامی سے ہوئی۔ وہ ابتدائی طور پر جماعت اسلامی میں شامل ہوئے اور اسلامی انقلاب کے لیے سرگرم رہے۔ تاہم 1957 میں جب جماعت اسلامی نے انتخابی سیاست میں شمولیت اختیار کی تو ڈاکٹر اسرار احمد نے اختلاف رائے کی بنا پر جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کے مطابق اسلامی انقلاب کے لیے صرف فکری اور نظریاتی بیداری کی ضرورت ہے اور سیاست میں شمولیت اس مقصد کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی علیحدگی کے بعد دینی شعور پیدا کرنے کے لیے کئی تنظیموں کی بنیاد رکھی، جن میں سب سے اہم مرکزی انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی شامل ہے۔ 1971 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے مرکزی انجمن خدام القرآن کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد لوگوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، قرآن فہمی کو فروغ دینا اور امت مسلمہ کو قرآن کی اصل روح سے روشناس کرانا تھا۔ انجمن کے تحت ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی تفسیر اور ترجمے کے دروس شروع کیے، جن میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے۔ 1975 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلامی قائم کی۔ یہ تنظیم اسلامی انقلاب کے نظریے پر مبنی تھی، جس کا مقصد امت مسلمہ کی روحانی، فکری اور اخلاقی تربیت کرنا تھا۔ تنظیم اسلامی کا منشور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے افراد کی ذہنی اور عملی تربیت تھا، تاکہ معاشرے میں ایک حقیقی اسلامی نظام قائم ہو سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اسلامی خلافت کے قیام اور بحالی کی تحریک بھی چلائی۔ ان کے نزدیک خلافت کا قیام امت مسلمہ کی ترقی، اتحاد اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے خلافت کے موضوع پر گہرائی سے گفتگو کی اور اس کے قیام کے لیے عملی اقدامات بھی تجویز کیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی سب سے بڑی دینی خدمت ان کے قرآن فہمی کے دروس ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کئی دہائیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی اہم تعلیمی اور دعوتی خدمات میں یہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اولی مقصد قرآن کی ترویج کو بنایا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے قرآن کو آسان اور عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر قرآن کی روشنی میں لیکچرز دیے اور ان موضوعات کو عصر حاضر کے تناظر میں بیان کیا۔ ان کی قرآن فہمی کی تحریک کا مقصد لوگوں میں قرآن کی اصل روح کو بیدار کرنا اور انہیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینا تھا۔ لاہور میں قائم کردہ قرآن اکیڈمی ان کی تعلیمی خدمات کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہاں پر انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو منظم انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ اکیڈمی کے زیر انتظام مختلف کورسز، سیمینارز اور ورکشاپس منعقد کیے جاتے تھے، جن میں دینی اور دنیاوی تعلیمات کو ہم آہنگ کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے الیکٹرانک میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کیا۔ ان کے قرآن اور حدیث پر مبنی پروگرام مختلف ٹی وی چینلز پر نشر ہوتے تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کے لیکچرز، خطبات اور دروس کے موضوعات میں مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی مسائل، معاصر چیلنجز اور اسلامی اصولوں کے مطابق ان مسائل کے حل شامل تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اسلامی نظام حیات، سیاست، معیشت اور معاشرت کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی۔ ان کے فکر و فلسفیانہ نظریات یہاں پر ہم آپ سے شیئر کریں گے۔
ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک اسلامی انقلاب ایک ایسا جامع نظام ہے جس میں انفرادی، اجتماعی اور ریاستی سطح پر قرآن و سنت کی تعلیمات کا نفاذ کیے جائے۔ ان کے نزدیک یہ انقلاب جمہوری یا سیاسی تبدیلیوں کے ذریعے نہیں بلکہ فکری اور روحانی بیداری کے ذریعے ممکن ہے۔ ان کے مطابق اسلامی انقلاب کے لیے سب سے پہلے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو انقلابی نظریات پر قائم ہو اور افراد کی عملی تربیت کر سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیشہ امت مسلمہ کی اصلاح پر زور دیا۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی موجودہ حالت کی وجہ قرآن و سنت سے دوری اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں ناکامی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی اجتماعی نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی تلقین کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے دینی اور دنیاوی تعلیمات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کے نزدیک اسلامی تعلیمات ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں جنہیں دنیاوی علوم کے ساتھ مل کر سمجھا اور عملی زندگی میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد 14 اپریل 2010 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی تنظیم اور ان کی تعلیمی اور دعوتی تحریکات آج بھی جاری ہیں۔ ان کے نظریات و تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ ان کی وفات کے باوجود ان کی تحریک اور ان کی نظریات آج بھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی خدمات اور ان کے نظریات نے اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کی جد و جہد نے امت مسلمہ کو فکری بیداری، اصلاح اور انقلاب کے راستے پر گامزن کرنے کی بھرپور کوشش کی۔